وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مخدوم محترم سیدی پیر فضل الرحمن مجددی دامہ برکاتہ العالیہ، جملہ علماء کرام اور معزز حاضرین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ چھوٹا سا جلسہ اور یہ تقریب ہمارے مدرسے کے طالب علموں نے منعقد کی، بزم حسنیہ مجددیہ۔ انہوں نے یہ چھوٹا سا جلسہ رکھا، ہمارے مدرسے کے حوالے سے ہمیشہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ ان کے شہزادے سیدی حضرت احمد حسن صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اس سال بھی انہوں نے آنا تھا جولائی میں، اور ان کے آنے کی وجہ سے ہم نے پروگرام بنایا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی وہ تشریف لائے تھے، اس دفعہ بھی تشریف لائیں گے، تو ایک جلسہ رکھ لیا جائے کیونکہ وہ مدرسے میں تشریف لاتے ہیں، سارے پیر پہ ان کو مل لیں گے، زیارت ہو جائے گی، علماء سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس حوالے سے سوچا تھا، لیکن ان کا پروگرام ملتوی ہو گیا، اور ان طلباء نے کہ ہماری صحتیابی کے حوالے سے اور کتابوں کی تصنیف کے حوالے سے اور عرس خواجہ غلام حسن کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے کوئی تقریب ہو۔ ہمارے بہت گہرے دوست ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے پچھلے سال بھی آپ کی شفا یابی کے تشکر کا ایک جلسہ ہوا تھا، اس سال بھی آپ کی شفا یابی کے لیے ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ اگلے سال کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگلے سال شاید سوئم ہو جائے۔ وہ مذاق کر رہے تھے کہ ہر سال آپ بیمار ہوتے ہیں اور پھر شفا ہوتی ہے اور پھر جلسہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا سب میں گناہگار آدمی ہوں، اور گناہگار آدمی جو ہے اس کو تکلیفیں بہت آتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن پاک میں ہے کہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو وہ کریم ہے کہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کہ میرے محبوب رسول کریم نے فرمایا علی یہ آیت بہت اچھی ہے میری امت کے حال میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں میری امت کے لیے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں دی جاتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بہت دور ہے، ایک جرم کی ایک دفعہ سزا دے دے تو پھر بھی سزا دے دے، جب ایک گناہ کی سزا دنیا میں دے دی اس کے کرم سے دور ہے اور پھر آخرت میں اس کی سزا دے دے۔ دوسرا حصہ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارا رب تو بہت سی مصیبتوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی شان کریم سے بہت دور ہے کہ ایک چیز کو معاف کر دے اور پھر اس پر سزا دے۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ یہ آیت میری امت کے حق میں بہت امید دلاتی ہے کہ میری امت کے گناہگاروں جب اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو میں نے یہی کہا کہ میں پچھلے سال بیمار ہوا، پھر اس سال بیمار ہوا، اس سال کے درمیان میں دوسرے امتحانوں میں مبتلا رہا۔ میرا خیال میں ہمارے علماء میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس میں مبتلا رہا ہو، یہ سارے میرے اپنے گناہ تھے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ مصیبت چار قسم کی ہوتی ہے۔
بلا کے معنی میں بلا تعزیر، بلا تکفیر اور بلا تدریج اور بلا تقریب۔ بلا تعزیر یہ ہے کہ اس مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو صرف عذاب دیتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں اور وہ کسی گناہ کا کفارہ نہیں بنتے۔ یہ تمام کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے یہ بلا تعزیر ہوتی ہے۔ آپ یورپ میں جائیں، جتنے کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی دل کے آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن ان کی یہ بلا تعزیر صرف اللہ ان کو عذاب دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دائمی دے گا، اس کو بلا تعزیر کہتے ہیں۔ دوسری بلا تکفیر کہ وہ مصیبت گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس حوالے سے بلا تکفیر یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار، میرے جیسے گناہگاروں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں کسی گناہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ ساری مصیبتیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک بلا تدریج ہے جس سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے والدین کو بھی ہوتی ہیں۔ اب معصوم بچہ ہے جس نے ایک گناہ بھی نہیں کیا، ابھی بالغ نہیں ہوئی، تو ان کو یہ درجے بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی طرح اولیاء کرام جو گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے، معصوم صرف نبی ہوتا ہے، محفوظ ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، اگر انہیں تکلیف آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک بلا تقریب ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، وہ نبیوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں، آپ کے علم میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم امثل ثم امثل، سب سے زیادہ بلائیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں نبیوں کو دی گئی، اور نبیوں کے بعد پھر ان کے نزدیک کے جو مرتبہ کے لوگ تھے ان کو دی گئی۔ جس طرح مرتبہ کم ہوتا گیا اتنی مصیبتیں بھی کم ہوتی گئی۔ تو یہ بلا تقریب ہوتی ہے۔ تقریب کا معنی یعنی اللہ کا مقرب آدمی بن جاتا ہے، وہ درجات والا بھی چھوٹا ہوتا ہے آدمی، لیکن مقرب جو خدا کا مقرب ہوتا ہے اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلا اور مصیبتیں جو مجھے اور میرے جیسے تمام علماء کو اور عوام اور مسلمانوں کو حضور